ہم سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج آیت نمبر 197 پر ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقونی یا اولی الالباب۔ الحج اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے بوجھے مہینے ہیں۔ حج جو ہے وہ جانے بوجھے مہینوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں حج کے اصل دن تو صرف کتنے ہیں؟ 8 ذی الحج سے لے کر انسان حج کے جو تمام رسومات ادا کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 13 ذی الحج کو فارغ ہو جاتا ہے، 12 ذی الحج کو فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حج کے مہینے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دن نہیں فرما رہے۔ تو حج کے مہینے کن مہینوں کو سمجھا جاتا ہے؟ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان کے بعد آتا ہے، شوال، پھر ذی القعدہ اور پھر ذی الحج کے شروع کے 10 دن جو ہیں وہ حج کے مہینوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں صرف یہ نہیں فرمایا کہ حج کے گنے چنے دن ہیں؟ کیونکہ اس کے علماء نے ڈیفرنٹ وجوہات بتائی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، تو اس میں چونکہ ان مہینوں میں انسان جب حج کے لیے انسان کو جانا ہوتا ہے تو پہلے سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں، پہلے زمانے میں تو بہت پہلے نکلنا پڑتا تھا، اس لیے کہ سفر مشکل ہوتا تھا، اتنا فاسٹ سفر نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انسان ان مہینوں میں حج کے لیے نکلتا تھا تو گویا کہ جس طرح نمازی وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر و ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ تو اسی طرح سے حج ایسی عظیم عبادت ہے کہ جب انسان حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ گویا حج کی عبادت میں ہی مشغول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ چونکہ عمرہ جو ہے سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے ضروری ہے کہ انسان حج کے سفر کے لیے صرف انہی مہینوں میں نکل سکتا ہے، حج کا احرام انہی مہینوں میں پہن سکتا ہے، یہ نہیں کہ سال میں جب دل چاہا حج کے لیے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب بھی لیا لوگوں نے۔ اور تو یہ سارے مطلب بھی لیے جا سکتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم عبادت ہے، اور انسان جو ہے وہ جب حج کے لیے گھر سے نکلا تو گویا وہ حج کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ پھر فمن فردا، پھر آگے ہے پس جو فرض کر لے فیہن، ان دنوں میں الحج، حج کو، یعنی جو حج کی نیت کر لے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا نہیں کر سکتا وہ؟ فلا، تو نہ رفسا بالکل رفس نہیں کرے گا۔ رفس کیا ہے؟ یہ شہوانی خواہشات کو پورا، جذباتی اپنے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے جو بھی کام ہے وہ رفس ہے۔ تو عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرے گا، شہوانی افعال نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا عربی گرامر کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی گرامر میں لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک قاعدہ ہے کہ لا کے بعد جو لفظ ہے اس کے آخر میں زبر ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، ہم یہ نہیں کہتے لا الہن، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ کہتے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے لا الہن کہنے میں اور لا الہ کہنے میں، لا رفسن کہنے میں، لا رفسا کہنے میں؟ کہ اس میں ایبسلوٹ نفی ہو جاتی ہے، بالکل نہ، ذرا سا بھی نہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر رفس آ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو ہم بالکل نفی کرتے کہ کسی قسم کا کوئی الہ ہم نہیں مانتے سوائے اللہ کو۔ تو یہاں پر یہ شدت آ گئی یہاں پر کہ کسی قسم کی کوئی شہوانی بات نہیں ہوگی اگر حج کا احرام باندھ لیا تو، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ولا فسوقا،
نہ کوئی گناہ، فسق کسی بھی گناہ کو کہتے ہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں بھی کاف پر زبر ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں، ذرا سا بھی گناہ کا کام حج کے احرام کے بعد جائز نہیں ہے۔ گناہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہوتے، لیکن جب انسان احرام میں گناہ کے کام کر لیتا ہے تو اس کے حج کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس کے اگر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا گناہ کر لیا تو اپنے حج کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ تو نہ فسوقہ، نہ کوئی گناہ کا کام، ولا جدالہ، نہ کسی سے جھگڑا کرنا، جدال کہتے ہیں جھگڑا کرنا، اور اس پر بھی لام پر زبر، یعنی ذرا سا بھی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فی الحج، حج میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے یہاں روکا ہے اور مکمل سختی سے روکا ہے۔ لا کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، لا رفث لا فسوق لا جدالہ، دیٹ مینس بہت زور دے کے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، پکی تاکید ہے کہ ذرا سا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج میں یہ کام بالکل بالکل اجازت نہیں ہے جب انسان احرام پہن لے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور شیوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اب دیکھیں کہ انسان اگر ایسا حج کرتا ہے اتنی احتیاط کے ساتھ کہ کوئی قسم کی ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ کیسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسے حج کی توفیق دے کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جائے گناہوں سے۔ اور جب انسان ایسا حج کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک برکت اور توفیق یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بچاتے ہیں آئندہ بھی گناہوں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ حج کر کے بالکل بدل جاتے ہیں، آتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہی گناہ میں بزی ہیں، وہی لاپرواہی دین سے، وہی کوئی دین میں انٹرسٹ نہیں۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر حج تمہارا قبول ہوا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان حفاظت کر، انسان محفوظ بھی ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے بھی اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں جمنے لگتا ہے۔ تو انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اگر حج کا اللہ نے دی ہے توفیق تو حج کے بعد اپنے اعمال پر بہت زیادہ نظر رکھے اور اس راستے پر پھر نہ چلے جس پر پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ۔ یہاں پر بھی ایک گرامر کا پوائنٹ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ جان لے گا۔ من جب ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نیکی، یعنی نیکی میں سے کچھ بھی تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے، تھوڑا سا بھی اچھا کام کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ من سے کیا فائدہ ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ وسیع کر دیا کہ نیکی جو ہے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا زیادہ صدقہ کروں یا بہت بڑا عمل کروں جب مجھے اس کا اجر ملے گا، نہیں، چھوٹی سی چیز بھی کرو گے تم نیکی میں سے، کہ کوئی راستے میں تم جا رہے ہو، تمہیں کو ایسا لگا کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا، تو یہ کوئی معمولی سی بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا، چھوٹی سے چھوٹے کام میں اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو اس لیے جب حج کے لیے انسان جائے، عمرے کے لیے جائے، تو بہترین اپنے انداز میں جائے اور اپنے ساتھیوں جو بھی لوگ ہوں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور اچھا انسان بن کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو، ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اس کا اجر دے گا تم کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ لے لو۔ زاد راہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ سامان جو کہ انسان کو، جس کو سفر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ تم زاد راہ لے لو، فَإِنَّ، تو بے شک، خیرہ، بہترین، الزاد،
راہ زاد راہ التقوی، تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ حج کے دوران بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں، ہم کو نہیں پرواہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، ہمیں کچھ نہیں، سامان کی فکر نہیں کرنی، بس ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب اللہ ہی ہمارا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یہاں منع فرما رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم سامان اپنا سفر کا ساتھ لے کر جاؤ، اللہ پر توکل ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن تم سامان کا اپنے تم دیکھو، تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں جن چیزوں کی سفر میں ضرورت ہے، جو تمہیں پیسہ چاہیے، جو چیزیں تمہیں سفر میں تمہاری ضرورت ہوگی، اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم کو پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کیونکہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تم ہاتھ پھیلاؤ۔ تو یہاں پر تقویٰ کیا ہے کہ انسان اپنے خود کفیل ہو تو جائے، اپنے سامان ساتھ لے کر جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنا انتظام صحیح کر کے جائے کہ دوسروں پر بوجھ نہ بڑھے، دوسروں کے اوپر اس کو مانگنا نہ پڑے۔ اور پھر دوبارہ سے تقویٰ کا حکم دیا کہ تمام حج کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں یہ کام، تو بہترین طریقے سے کروں۔ اولی الالباب، عقل والو، اگر تم کو عقل ہے، سمجھ ہے، تو پھر تم اس طرح سے کرو۔ پھر ہے لیسا، نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تابتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ اچھا، یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ سے تقویٰ کر کے تم حج کرو، اب ہمیں اجازت بھی دی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے سفر میں، نیت تو تمہاری حج کی ہے، اللہ کے لیے حج کرنا چاہ رہے ہو، دل میں تقویٰ بھی ہے، تم سارے احکامات بھی فالو کر رہے ہو، لیکن اگر تم تھوڑا سا تجارت کا سامان لے کر جانا چاہ رہے ہو، تھوڑی سی تجارت بھی وہاں کرنا چاہ رہے ہو، اپنے لیے روزی بھی چاہتے ہو وہاں پر، تو کوئی بات نہیں، اتنے سارے لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور اگر لین دین اور تجارت اگر تھوڑی سی تمہیں ٹائم ملتا ہے تو تم کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ حج کے زمانے میں پہلے تو صرف تجارت کے مقصد سے بھی بہت سے لوگ جاتے تھے، کہ صرف تجارت دماغ میں ہوتی تھی کہ وہاں پر حج کے ٹائم میں سب ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر تجارت کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اصل نیت یہ نہیں ہو، اصل نیت حج کی ہو، لیکن اس میں اگر ہم انسان تھوڑا سا اپنے لیے تجارت کا بھی موقع ہے تو کر لے، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی رزق بھی اللہ کا فضل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز دور جاہلیت کے بازار تھے۔ حج کے زمانے میں لوگ ان بازاروں میں تجارت بھی کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے موسم حج میں ان بازاروں میں تجارت کرنا مکروہ سمجھا کہ نہیں، اب ہم تجارت بالکل نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، تم تجارت اب بھی کر سکتے ہو، اگر تمہارا اصل مقصد حج کا ہے تو تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، رزق اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا پھر جب افضتم تم پلٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر الحرام کیا ہے؟ جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اللہ کو، کما کیونکہ اس نے ہداکم ہدایت دی تم کو۔ تو اب جو ہے وَإِن كُنتُمْ اور اس سے پہلے تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ تم گمراہ تھے، تمہارے پاس راستہ تمہیں بھول گئے تھے، اللہ نے تمہیں صحیح ہدایت دی، اللہ نے تمہیں حج کا صحیح طریقہ بتایا، اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، تو تم اللہ کو یاد کرو۔ تو حج کو تھوڑا سا میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو جیسے ہی سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کا ٹائم ہونے لگتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو حاجی
عرفات میں پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پر قیام کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. پھر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو بغیر مغرب پڑے ہوئے وہاں سے عرفات سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں اور مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر پڑھتے ہیں جمع کر کے، یعنی کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. پہلے مغرب کی 3 پڑھی اور بغیر سنت پڑھے ہوئے پھر 2 عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ایک بار نماز اذان ہوتی ہے پھر اقامت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے، دونوں نمازوں کی. مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی، یہاں رات گزارنی ہے. فجر کی نماز ارلی بہت اندھیرے میں پڑھنی، یعنی کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. پھر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جاتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد مینا میں جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ عرفات کے بعد مزدلفہ میں جانا ہے، وہاں پر ذکر اذکار کرتے رہنا ہے اور پھر جب طلوع آفتاب ہو تو پھر مینا میں جانا ہے وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا یہاں پر کہ یہ ساری تمہیں دین کے طریقے، دین کے عبادات کے طریقے اللہ نے تمہیں سکھائے، ورنہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیسے مشرکانہ طور پر حج کرتے تھے لوگ، خانہ کعبہ میں ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، بتوں کو رکھ دیا تھا، تو تم گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح ہدایت دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم پھر افیدو تم پلٹو من حیثو جہاں سے افادا پلٹتے ہیں الناس لوگ، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو قریش تھے جب جہالت میں اسلام سے پہلے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ اپنا حج کرتے تھے، وہی مشرکانہ حج ہوتا تھا، لیکن صرف مزدلفہ میں جاتے تھے، مینا سے مزدلفہ میں جاتے تھے اور پھر خانہ کعبہ میں چلے جاتے تھے. اور مگر جو حج کا جو مین دن ہے، مین عبادت ہے، وہ کیا ہے، عرفات میں وقوف کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اب ان کو بتا دیا کہ نہیں، یہ والا حج صحیح نہیں تھا کہ تم عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات میں جانا ضروری ہے حج کے لیے، اور عرفات مین عبادت ہے حج کی. باقی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان پورے گناہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں، تو اللہ سے بے شمار اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لے انسان، کیونکہ گناہ بڑے بڑے گناہوں کی تو معافی مانگنے کے بغیر تو گناہ معاف نہیں ہوتے. انسان کے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ عبادتوں پر معاف کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارے گناہ ہمارے جڑتے رہتے ہیں، مگر بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں. انسان کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے حج میں. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 100 کے قریب استغفار کرتے دن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرتے تھے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، کانشیسلی استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے.